انہوں نے پیسے اس کو دیے جس نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تھا، میں نے اس کو پیسے دیے جس کو میں نے کنٹیکٹ کیا تھا، اس نے آگے 2 بندے ارینج کیے جس کو اس نے پیسے تقسیم کر کے دے دیے، ان کو میں نے اس مقتول کی شناخت کروا دی، اس کے گھر کی شناخت کروا دی، انہوں نے جا کے مرڈر کر دیا۔ چین دیکھا نا آپ نے، 4 جگہوں پہ جا کے ملتا ہے۔ اب تفتیش کے دوران چاروں چین درست ثابت ہوئے، اور وہ چین اس طرح درست ہوئے ثابت کہ جو جس سے یہ ملتا ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے کہا جی میرے حصے میں تو 40,000 روپے آئے تھے، یہ لے۔ میں نے آگے فلاں فلاں بندے کو انگیج کیا تھا، وہی جس کو اس نے بتایا، ان میں سے ایک گرفتار ہوتا ہے۔ وہ کہتا جی میں تھا اور میرے ساتھ وہی بندہ تھا، اس سے نہیں ہمیں شناخت کروائی تھی، ہمارا اوریجنل بندوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو ہم نے باقی جو 1,10,000 روپے تھا وہ لے کے تو ہم موٹر سائیکل پر گئے، ہم نے بندہ مار دیا۔ ان میں سے جو گرفتار ہوتا ہے وہ بندہ ہے جس نے انفیکٹ وہ فائر کیا تھا، اس کو وہ جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیتے ہیں شناخت پریڈ کے لیے۔ اور وہ جو 3 بندے تھے جنہوں نے 7 ماہ پہلے کہا تھا کہ ہم 2 بندے آئے تھے ان کو ہم شناخت کر سکتے ہیں، ان تینوں نے اس کو شناخت کر لیا۔ اس سے وہ موٹر سائیکل بھی برآمد ہو گیا اور وہ ویپن بھی برآمد ہو گیا جس سے اس نے فائر کیے تھے۔ اب اتفاق سمجھیں کہ وہ ویپن جب بھیجا گیا لیبارٹری میں تو 6 ماہ پہلے ایمٹیز بھیجے جو گئے تھے موقع سے، وہ اس کے ساتھ میچ ہو گئے۔ اب آپ تمام جج ہیں، اگر اب وہ ریٹریکٹ کر رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ نہ یہ اچھا اسے کہا میں نے کیوں میں کیوں بیان دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ منہ مانگے پیسے دیں گے، انہوں نے 1.5 لاکھ روپے دیا جو میں نے پاس آن کر دیا۔ اب جب معاملہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں اور پیسے دو، وہ کہتے ہیں بس ختم۔ وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ پیسے دو ورنہ تم بک دو۔ ایک تو یہ، ایک جو سے بات سب سے اچھی جو کی صحیح کی، اس نے کہا جی کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو چند دن کی زندگی کے بعد بغیر کسی بیماری کے مر گیا، اینڈ اٹ از کریکٹ۔ تو مجھے اندر خوف یہ ہوا کہ شاید یہ اس موت کا بدلہ ہے جو مجھ سے قدرت نے لی ہے۔ تو یہ اس طور پہ میں اندر سے 2 وجوہات کی بنا پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آؤٹ ہو۔ اب جب تفتیش ہوئی تو ایک ایک چیز جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی گئی۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کنفیشن کی ہی نہیں، یہ سارا پولیس والوں نے خود سے بنا لیا، اب خود سے بنا لیا تو اس کے بعد آنے والے جتنے ملزم ہیں ان کا اوریجنل پارٹی کے ساتھ تعلق واسطے کوئی نہیں، نہ مقتول سے، نہ قتل کروانے والے سے، نہ موٹیو، نہ جان، نہ پہچان۔ تو اب آپ اس کنفیشن کو کہاں لے جائیں گے؟ تو میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کئی چیز اب یہ ایسی چیز ہے، یہ کوریبوریٹو آ گئی ساتھ، اس کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس سے پیسے برآمد ہو گئے، ایکچوئل ایکیوز سے پیسے بھی برآمد ہوئے، ساتھ پسٹل بھی برآمد ہوا، ساتھ وہ موٹر سائیکل بھی برآمد ہوا، وہ پسٹل بیچ کر گیا، گواہوں نے اس کو شناخت کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ارتھ آؤٹ ہو گئیں بائی دا اسٹیٹمنٹ آف این اکیوزڈ وچ واز ریکارڈیڈ انڈر 164 CRPC۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اچھا اب یہ اس کے خلاف یوز بھی ہوگا چونکہ انڈر 1 چارج وہ ٹرائل ہو رہے ہیں، آرٹیکل 43 قانونی شہادت بھی وہ اس میں سامنے آ جائے گا۔ تو اس طور پہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آف اے وٹنس انڈر سیکشن 164 CRPC اور کنفیشن بائی این ایکیوزڈ انڈر سیکشن 164 CRPC، یہ سارا جو ہے وہ اس کا یہ ایک مین سی اس کی شکل ہے۔ اب آپ اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ یہ بیٹا ریکارڈنگ کے لیے اٹارنی اسٹیج، ایون اگر وہ جوڈیشل بھی چلا جاتا ہے ریمانڈ ختم کر کے
ایون آپ یہ کہہ لیجیے کہ وہ ٹرائل کے دوران کہتا ہے کہ میرا بیان لکھ لیجیے کنفیشن اسٹیٹمنٹ میں لکھ وہ ایک تو اسٹیٹمنٹ ہوگی 342 کی 342 کی اسٹیٹمنٹ کا ایک اسٹیج ہوتی ہے آفٹر ریکارڈنگ آف پروسیکیوشن ایویڈینس. وہ کہتا ہے دوران وہ شہادت کہتا ہے کہ جی میرا کنفیشن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. دیٹ کنفیشن اسٹیٹمنٹ ول بی ریکارڈیڈ. اب یہ بڑی مزے کی بات ول ناٹ بی ریکارڈیڈ بائی دا ٹرائل کورٹ, اٹ ول بی ریکارڈیڈ بائی دا میجسٹریٹ. اب آپ یہ بتائیں, کوشچن ہے ایک آپ سے, یا آپ سوال آپ کی طرف سے آ گیا ہے کہ جی وہ کوڈ کیوں نہیں لکھے گی جس میں وہ ٹرائل ہو رہا ہے؟ نہیں, اس کی ایک اور بھی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ کہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد پھر وہ ڈیٹیکٹ کر جائے, تو اس کے خلاف بطور ایویڈنس وہ یوز ہوگا نا. تو وہ ٹرائل کورٹ خود اپنے ہی ٹرائل میں خود بطور وٹنس پیش نہیں ہو سکتی. ریزن یہ 364 کا ہے, اس کو ایز ایویڈنس نہیں پیش کیا جائے. نہیں, 364 کا آپ کنفیشن نہیں کہیں گے. تھوڑا سا 364 میں پروسیجر ہے, اسٹیٹمنٹ 164 کے تحت ہے نا. میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. اسٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے, کنفیشن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے 164 کے تحت. 364 میں وہ طریقہ کار دیا گیا کہ آپ نے وہ 161 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیسے کرنا ہے. تو آپ کا کوشچن ہم 164 کا لے لیتے ہیں نا, 364 سے ہٹا لیتے ہیں. کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ جو پولیس کے سامنے کنفیشن کیا جاتا ہے, ہاں مثلا ایک بندہ ہے وہ مار کے چلا جاتا ہے, وہاں پہ کنفیشن کر دیتے ہیں, تو وہ انڈیویزیبل ہے. وہ ہے آرٹیکل 38 آف دا قانون شہادت. پولیس کے روبرو بے شک وہ ہینڈ کفس میں ہو یا ہینڈ کفس میں نہ ہو, جسٹ اس کی پریزنس بیفور اے پولیس آفیسر ہو, تو اس کا جو کنفیشن ہوگا وہ انڈیویزیبل ہوگا انڈر آرٹیکل 38 آف دا قانون شہادت. کس نے؟ ہاں کافی, اتنی کافی ہے. یعنی وہ یہ کہہ دیجیے کہ جب میرا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا رہا تھا تو کورٹ کے اندر باقاعدہ وہ جو نیب کورٹ تھا وہ اندر تھا جی. نہیں, وہ نیب کورٹ بھی نہ کہے, وہ کہے ایک بندہ تھا پولیس کی وردی میں, مجھے یہ جو تھا یہ تھریٹ تھا کہ یہ پولیس والا پھر اندر سے ہے, پھر مجھے واپس جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا. الزام ہی کافی ہے. اسٹیٹمنٹ آف وٹنس یہ بفور میجسٹریٹ ایٹ اینی ٹائم, ایٹ اینی اسٹیج. اصل میں دیکھیں نا, میں ایک بات, ایٹ اینی اسٹیج مینس before recording his evidence in the trial court. یہاں ہم قدغن لگا دیتے ہیں نا. اب ہم یہ سارا جو قضیہ ہے یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ضائع نہ ہو. if had he made a statement before the trial court, ایویڈنس اس نے دے دی ہے, تو اب تو وہ پرپوز ہی ختم ہو گیا. اس کا جو اسٹیٹمنٹ آنا تھا آن اوتھ بیفور دا ٹرائل کورٹ آ چکا ہے. اب اس کی جو ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ کا پرپز ہی نہیں رہا. یعنی اس کا پرپز یہ ہے کہ ٹو انیبل دیٹ اسٹیٹمنٹ ناٹ دیٹ پرسن ٹو پلیس بیفور دا ٹرائل کورٹ. کس کی ریکوری پروسیڈنگ؟ دیکھیں نا, اب جو کنفیشن جو ہے جو ریکوریز ہے وہ ہوتی کس کے لیے؟ وہ کورابریٹو پیس آف ایویڈنس ہے. جب اس نے ایک بندہ کہتا ہے میں نے آخر وقت تک کہتا ہے میں نے قتل کیے, اور آخر وقت تک وہ اس پہ سٹینڈ کرتا ہے, تو اب ویپن کی دوسری تیسری کی تو ضرورت نہیں رہی, وہ سپورٹنگ ایویڈنس ہے. ہاں, غلطی بھی کرتے پہلے سب کچھ کر کے پھر ایک آپ سے پہلے بات کی ہے کہ بعد میں اپلیکیشن دے کے تو پھر اسٹیٹمنٹ دینی ہو. ہاں,
وہ نارملی پریکٹس نہیں ہے، وہ نارملی پریکٹس نہیں ہے. پریکٹس بن جائے کہ اگر آپ ریمانڈ پہ نکالنا چاہتے ہیں بندے کو تو وہ کنفیشن کرتے آ کے عدالت میں تو جوڈیشل ہو جائے. دیکھیں بعد میں ایک اور بات ہے وہ بے شک ہے. اب مجسٹریٹ صاحب کے پاس پہلے اسٹیٹمنٹ ہے نا، انہوں نے پوری فارمیلٹیز آبزرو کر کے لکھی. وہ آپ کا وٹنس ہے پروسیکیوشن کا. پھر یہ اس کا جو ریٹریکشن ہے نا وہ پریشر سائڈ ہو جائے گا. میں نے تو پہلے عرض کی کہ اگر بنایا جا سکتا ہے، ہاں جینوئن کیسز میں تو ہو سکتا ہے، جینوئن کیسز میں پریکٹس نہیں بنایا جا سکتا. اچھا بھائی تو سر یہ ریمانڈ سے بھاگنا ہو تو ہم یہ کر دیں گے کہ کنفیس کر لو اور آ جاؤ تو دوسرے دن بیل کرا کے تو پھر یہی بات ہے. لیکن جب وہ کنفیس کرے گا نا تو پھر سپریم کورٹ تک اس کی بیل تو وہ اندر رہے گا نا اس کے بعد. ہاں سر جو جا کے بندہ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے قتل کیا تو کیا اس کو کنفیشن نہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل. ایسا میں سے آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیریفائی کر لیں فار آل ٹائم ٹو کم کہ پولیس کے پاس صرف ایک اس کی جو ہے نا اس کا ڈسکلوجر وہ ایڈمیسیبل ہے. وہ اس کا جو ڈسکلوجر ہے وہ ہے انڈر 40 آف دی قانون شہادت. وہ کیا ہے؟ وہ ڈسکلوجر جو کہ پہلے کسی کے نالج میں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ جو برآمدگیاں ڈالتے ہیں وہ ویپن کی، اس میں وہ 2-3 ان کے الفاظ بڑے پکے اور پیٹنٹ ہیں اور قانون کے مطابق ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس سے انٹروگیشن کی کہ ویپن آف آفینس کہاں ہے. اس نے ڈسکلوجر کیا کہ وہ فلاں جگہ پڑا ہے. ہم اس ڈسکلوجر کی تائید میں گواہ کو لے کے گئے، اس نے پوائنٹ کیا کہ وہ پڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم جب ایویڈنس لکھوا رہے ہوتے ہیں بطور پروسیکیوشن کے تو 2 باتیں لکھواتے ہیں. ہی میڈ ڈسکلوجر that he could get recovered weapon offense. ٹھیک ہے جی. In consequence of that, he led the police party and the witnesses. Led the police party and the witnesses. یہ لفظ عام نہیں ہے. Led. And on his pointation, that was recovered. اب یہ 2 باتیں کیوں ہیں اس میں؟ ایک ڈسکلوجر، ایک لیڈ. یہ ڈسکلوجر اور لیڈ ہے ہی یہ بات کہ یہ انڈر آرٹیکل 40 آف دا قانون شہادت یہ پورشن ایڈمیسیبل ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ملزم کے علم کے بغیر کسی کو علم نہیں ہے. لہذا وہ اسی کا علم ہے. کیوں اس کا علم ہے؟ کہ وقوع اس نے کیا ہے، ویپن اس نے چھپایا ہے، وہی بتا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک پورشن اور ہے، وہ لکھتے تھے پولیس والے ہر کیس میں لکھتے اور غلط ہے. پھر آگے ہماری عدالتیں بھی ماشاءاللہ ہماری اسیسن ہوگی تو ہماری عدالتیں بھی ایسی ہی ہوں گی. اب اس میں وہ لکھتے تھے جی کہ ملزم نے آگے کی چل کے آلہ قتل برآمد کروا دیا، آلہ ضرب برآمد کروا دیا. پوری ٹیم جاتی ہے. یہ الفاظ غلط ہے. آلہ قتل برآمد کر دیا اس کا مطلب یہ ہے، ہاں یہ لکھتے ہیں کہ میں وہ آلہ قتل برآمد، وہ پستول برآمد کروا سکتا ہوں جس سے میں نے مسٹر فلاں کو گولی مار کے قتل کیا تھا. یہ پورشن غلط ہے. یہ پورشن غلط ہے کہ میں نے جس ویپن سے میں نے فلاں بندے کو گولی ماری تھی، فلاں کلاڑی سے کلاڑی ماری تھی، میں وہ برآمد کروا سکتا ہوں. یہ پورشن انڈیویزیبل ہے. یہ پورشن یہ بات شو کر ہے کہ یہ قتل کے جرم کا اعتراف کرے. اور وہ کیوں انڈیویزیبل ہے؟ اس لیے کہ وہ بات گواہوں کے نالج میں ہے کہ اسی بندے نے جو ہے وہ کلاڑی ماری تھی یا گولی ماری تھی. وہ نالج پہلے سے ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے وہ انڈیویزیبل. ایک اور بھی ایڈمیسیبلٹی ہے اس کی ملزم کے بیان کی. ایک تو ویپن کی ہو گئی، بعض اوقات ڈیڈ باڈی ملتی نہیں ہے، غائب کر دیتا ہے ملزم. ڈیڈ باڈی کا وجود ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بندہ مر گیا، ایویڈنس آ گئی کہ فلاں بندے نے مار دیا ہے، بندہ گرفتار ہو گیا، اب ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی.
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیڈ باڈی فلاں غار میں چھپا دی ہے، فلاں دریا میں پھینک دی ہے، فلاں نہر میں پھینک دی ہے، فلاں گڑھے میں پھینک دی، آئے میں برآمد کرواتا ہوں، اور وہ جا کے آگے آگے چل کے نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پڑی ہے اور واقعی وہاں پہ پڑی ہو، یہ بھی ایڈمیزیبل ہے، وہ سر ہو گیا نا لیڈ کے زمرے میں آ جائے، زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن سر اگر پولیس یہ بیان دیتی ہے یا یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں جو ریکوری ہم نے کروائی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں لکھتے، نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اس کبھی نہیں کہتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ایک اور آپ کو اس کو مثال دیتا ہوں جو کہ اکثر یہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کیسوں میں کرتے ہیں، مرڈر میں نہیں کرتے، سے کہ جی ملزم جوڈیشل لاک اپ میں بیٹھا پولیس کی کسٹڈی میں، سوٹی کلاڑی ڈنڈا اس کے والد صاحب جا کے تھانے دے رہے ہیں، انڈویزیبل ہے، وہ یا جان چھڑانا چاہتے ہیں کیسے یا اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ملزم بھی کوئی مکا کا معاملہ ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار گھروں منگوا لے، گھروں منگوا لے، تیری جان بھی چھٹی کی، سارا کام بھی پورا ہو جائے گا، وہ انڈویزیبل ہے، اس ریکوری کی کوئی ویلیو نہیں، جو کوئی بھی اس کا دوست عزیز وارث کوئی چاچا ماما، اینی تھنگ ایلس؟ ہاں سر سیکشن 164 کے اندر دو باتیں ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسرا کنفیشن اسٹیٹمنٹ، جو پرنسپل آف اسٹاپل ہے وہ کہاں گیا؟ فوجداری میں نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کسی اور پرپز کے لیے اس کو یوز کر لیں، کرمنل ٹرائل میں اسٹاپل ہے ہی نہیں، آپ نے اسٹاپل کا پرنسپل کرمنل میں نہیں ہے، یہ بات آپ سارے نوٹ کروا لیں کہ سول میں تو اسٹاپل بہت خوفناک شے ہے، آپ نے جب دعوے میں کوئی چیز لکھ دی تو آپ فارغ ہو گئے، آپ نے کوئی ایویڈنس میں کوئی ایڈمیشن کر لی وہ آپ فارغ ہو گئے، تو کرمنل میں اسٹاپل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کرمنل میں دو باتیں نہیں ہیں، ایک اسٹاپل نہیں ہے اور ایک حلف کی پابندی نہیں ہے، گواہ یہ فریقین کے مابین کہ ہم حلف پہ یہ بات طے کر لیتے ہیں، سول میں تو ہے نا، سول میں تو ہے، سول میں تو یہ ہے کہ اگر ایک فریق آفر دیتا ہے دوسرا ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اوکے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، نہ آفر ہے نہ ایکسیپٹنس ہے، اس لیے وہ وہاں نہیں ہے، اسٹاپل نہیں ہے فوجداری، آپ سٹوری ساری چینج کر دیں گے 10 بار چینج کر، لیکن اس میں جو ہے نا آپ مطلب واضح کا 1000 بار چینج کریں، لیکن جو پروڈنس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کنفلکٹ نہ ہو لائن میں ہی، تو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جیمر صاحب تھینک یو جی، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آمین سر، تھینک یو۔